وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 44 حصہ اول. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ عبادت کا مطلب حقیقت میں کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے، جس نے آپ کے والد طارخ کے انتقال کے بعد آپ کو پالا تھا، سے کہا، اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر سکتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا، بے شک میرے پاس بارگاہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا. تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 44. لفظی ترجمہ: یا ابت، اے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ان شیطان کان للرحمن عصیہ، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے اور اس میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت پیش کی، صراط مستقیم کی دعوت پیش کی اور ان سے کہا حکمت کے طور پہ کہ جو ہستیاں تمہیں نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہارے کوئی کام آ سکتی ہیں، اس کی تم کیوں عبادت کرتے ہو، یعنی اس کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی، انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، آپ میرا اتباع کیجئے، میرا کہنا مانیے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ کی ہدایت دوں گا.
آج کا جو سبق ہے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت نہ کریں۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں سامعین کرام، مضمون کی طرف بھی بڑا گہرا مضمون ہے، اور اس میں شیطان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، اپنے ابا کو شیطان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم حقیقت دیکھتے ہیں نا تو شیطان وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے نا، تو ان کے یہ سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے 500 معبود تھے، اور اس میں شیطان کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تاریخ دیکھ لیں، شیطان کی انہوں نے عبادت نہیں کی، شیطان کی عبادت نہیں کی۔ بہرحال 500 معبود تھے اس میں، مطلب ادھر ادھر، لیکن اس میں شیطان نہیں تھا، جو بھی تھے لیکن شیطان نہیں تھا۔ اور یہاں وہ منع کر رہے ہیں کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے سامعین کرام، شیطان کی بندگی ہے کیا چیز؟ شیطان کی جب وہ عبادت کر نہیں رہے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز سے روک رہے تھے؟ اور سامعین کرام ایک اور قرآن پاک سے ایک اور جگہ میں آپ کو شیطان کی بندگی کے بارے میں آیت پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت، یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ بات یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں صاحب اکرام، یہ تاریکی کا ماحول ہے، یہ دور جاہلیت ہے، اور یہ ایک تاریکی کا ماحول ہے۔ ہر بات کے کچھ مخصوص معنی ہمارے ذہن میں ڈال دیے گئے ہیں، اور انہی معنوں پر ہم اس پہ بھی سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عبادت کا ہمارا اپنے ذہن میں مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اچانک جو ہے وہ نمازیں پڑھنے لگے، کوئی مسلمان نماز کا پابند ہو جائے، نماز روزے کا پابند ہو جائے، زکوٰۃ یا حج وغیرہ یہ اس کی ترتیب بنا لے، ہر سال باقاعدگی سے زکوٰۃ دے، یا پھر مسجد میں جا کے ایک شخص جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے نوافل پڑھنے شروع کر دے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد تک نوافل پڑھتا رہے، ہاتھ میں اس کی تسبیح ہو، اور چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے، اگر مرد ہے تو داڑھی سجا لی ہے، یا کوئی خاتون ہے مکمل اس نے شرعی پردہ کیا ہوا ہے، اور بس ہر وقت ذکر اذکار۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اس شخص کو ہم عبادت گزار کہتے ہیں۔ یا کسی پہاڑ کے غار میں جا کے کوئی آدمی بیٹھ گیا اور وہاں اس نے اپنا مسکن بنا لیا، اور دنیا سے ترک تعلق کر لیا، ایک کٹیا میں جا کے بیٹھ گیا، پہلے ہوتا تھا نا ایسا، ترک دنیا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو بس اس نے بہت عبادت گزار ہے اب یہ بندہ، ایسے واقعات بھی ملتے ہیں مہاراج۔ تو یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق بنا لو، نماز و روزے کی پابندی کر لو، اور پھر آپ بس عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تہجد کے لیے کوئی اٹھنا شروع کر دے، یار بڑا عبادت گزار ہو گیا۔ یہ محدود معنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کام عبادت میں نہیں ہے، لیکن عبادت اس تک محدود نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں۔ یعنی عبادت جو ہے بندگی، اصل میں بندگی کے معنی جاننے چاہیے۔ پھر اس میں آج میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ بندگی کی ضرورت کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب وہی تاریکی والی بات آتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے
کہ بھئی عبادت عبادت، بھئی کچھ وقت عبادت کے لیے بھی نکال لو، ایسے بھی کہتے ہیں نا سامعین کرام، کچھ وقت بھئی عبادت کے لیے، تم تو اپنے روزی کما رہے ہو اور یہ کاروبار کر رہے ہو، کچھ وقت جو ہے عبادت کے لیے نکال لو۔ یہ ایک انتہائی غلط مفہوم بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ عبادت ان کاموں تک محدود نہیں ہے، یہ میرے الفاظ غور کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کام ہیں جو میں نے گنوائے ہیں یہ عبادت میں شامل نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کسی اور، اس کی حقیقت کچھ اور ہے سامعین اکرام۔ تو میں آج کوشش کروں گا تھوڑا سا، اگر آپ میری بات کی طرف توجہ کریں تو وہ یہ ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ انسان ہم اپنی حقیقت پر غور کرتے ہیں، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، میں تم سے، تمہارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں ہوں۔ یعنی میں نے آپ کو کہا ہے نا، یعنی الفاظ میں اپنے یہ کہا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، یعنی انسان آیا ہے اور یہ صراط مستقیم پر اسے چلنا ہے، اور صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ اور سورہ نساء کی آخری آیتوں میں پڑھیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ایسے کچھ آیت ہے، ایک منٹ میرے پاس وہ موجود بھی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، یہ آیت نمبر ہے 175، دیکھ بھی لیجئے گا اس کو، اس میں بالکل واضح طور پہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بس جو لوگ ایمان لے آئے، اے ایمان والو، یا اے لوگو، یقیناً یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ گئی، نور آ گیا۔ اب جو لوگ اس پہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ، یعنی اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، واعتصموا بہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل ہوگا ان پہ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ بتائے گا۔ یہ جو آیت میں ریفرنس دے رہا ہوں نا، اس کا یہی میرا مدعا ہے، یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، آیت نمبر 175 سورہ نساء، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل واضح ہے اس میں کہ بھئی صراط مستقیم کیا چیز ہے، اس میں بالکل واضح ہے، یہدیہم الیہ، اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ جو ہے میں ان کو ان کی ہدایت دے دوں گا۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ بات جو ہے یہ ذہن نشین کر لے، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالی ہمارا مقصود ہے، مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ تک ہم نے پہنچنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اور سامعین اکرام یہاں تھوڑا سا رک کے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ قرب الہی ہے۔ باطل معبودوں کی جو وہ پرستش کرتے تھے، یہ انہوں نے اپنے خیال میں ایسا سمجھ لیا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی قرآن نے ان کی بات نقل کی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو معبود ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ہمارا مقصد حیات پورا ہو جائے گا، یہ یعنی وہ ان کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم بھی دیکھیں نیک لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم میں اور مشرکوں میں یہ فرق ہے کہ ہم جو ذریعہ ڈھونڈتے ہیں اس کو خدا نہیں بناتے۔ مثال کے طور پہ کوئی مرشد ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ سب کچھ ہیں لیکن خدا نہیں ہے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی نہیں کرتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتے ہیں اور دین پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو رسول کا اتباع کرو، تمہارے لیے رسول کا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ پھر دیکھیں ایک دوسری آیت کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگو اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کا کہ ہمیں اللہ سے ہی محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی محبت کے دعوے دار ہو کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے اور اللہ ہی تک میں نے جانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اے رسول ان کو کہہ دیجئے فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اسی طرح ہم آج اگر کوئی اپنے لیے کوئی رہنما بناتا ہے دین میں، اگر آپ اس کو جو بھی نام دیں، اس سے میں کوئی غرض نہیں، آپ اس کو مرشد کہہ لیں، آپ اس کو شیخ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ خدا نہیں ہے اور نہ اسے خدا بنانا چاہیے، نہ اس کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا، خلاف شریعت بات کو، اس کی خلاف شریعت بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، کوئی بھی مرشد جتنا بھی آپ کے خیال میں نیک و پارسا ہو، لیکن اگر خلاف شریعت آپ کو حکم دے وہ آپ کو نہیں ماننی۔ تو سامعین کرام، میں پھر اپنے وہ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ عبادت ہے کیا؟ میں نے تو آپ کو کہا نا، جو ہم سمجھتے ہیں وہ عبادت اس تک محدود نہیں ہے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں اور آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، بندگی، سر جھکا دینا، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت یعنی عربی میں جو ہے اس کے دوسرے ہم نام لفظ جو ہے وہ الہ ہے۔ الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سامعین کرام کہ اب میں مضمون کو ذرا مختصر کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی۔ ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ قیامت میں دن ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا سامنا ڈن ہے، ہماری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اب ضرورت ہمیں یہ ہے کہ یہاں اب ہم اپنی آنکھیں کھولیں، حق کو دیکھیں، آنکھیں بینا کریں، باطن کی نظر سے حق کو پہچان لیں، دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیں، حق والوں کو دیکھ لیں، اہل حق کو پہچان لیں۔ یہ بعض لوگ مضمون شاید مشکل سمجھیں، لیکن مشکل نہیں ہے۔ اہل حق دیکھیں، اہل حق سچے لوگ، قرآن کی زبان میں جو ہے سچے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ تو سچے لوگوں کو پہچاننا یہ ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے سچے لوگوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم بھی ہے نا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف آ چکا ہے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک میں نے نہیں کہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ ہمارا مقصود واحد ہے، ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بہت آسان اس کا ایک طریقہ کار رکھ دیا ہے۔ قرب خداوندی حاصل کرنا، جو بھی شخص قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے، یقیناً کہ یہ انسان کا مقصود بھی ہے۔ اللہ ہمارا مقصود بھی ہے، اللہ ہمارا محبوب بھی ہے، اللہ تعالی ہمارا مطلوب بھی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں ہم پیدا ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ موت تک ہم ایک زندگی گزاریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کاروبار کریں گے، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے دشمن ہوں گے،
اور ہمارے بیوی بچے یہ سارے معاملات ہم کریں گے. یہی ہم کرتے ہیں نا. دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، شادی کر لیتا ہے، پھر ایک وہ خاندان بن جاتا ہے اور وہ موت تک وہ چلتا ہے سلسلہ. تو یہاں دنیا میں آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک محدود وقت تک تمہیں یہاں رہنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے. اب یہ تھوڑی دیر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ زندگی گزارنی ہے. مختصر زندگی گزارنی ہے. اب زندگی گزارنی ہے. اب زندگی گزارنے کے کافی طریقے ہیں. آج کل ہر شخص تقریباً اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. من مانی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. دین بھی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، دین بھی مرضی آئی نماز پڑھ لی، نہیں آئی نہیں پڑھی. مرضی آئی روزہ رکھ لیا، نہیں مرضی روزہ نہ رکھا. مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، مرضی آئی نے دی، اور اس میں ہیلے بہانے تراشتے رہے. مرضی آئی حج کر لیا، مرضی آئی نہ کیا. جہاں تک معاملات اور تعلقات کا تعلق ہے، یہ ہم سب خود، اس میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ دیکھیں معاشرہ جو ہے اس لحاظ سے اسلام سے دور ہے، مال کمانے کے لحاظ سے یا اس کو خرچ کرنے کے. ہم جائز اور ناجائز طریقے سے یہ قوم مال کمانا چاہتی ہے. ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ. آپ دیکھیں کوئی محکمہ آپ مجھے بتا دیں جو کرپشن سے خالی ہو. کوئی ایسا بازار بتا دیں جہاں خالص حلال طریقے سے تجارت کی جاتی ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو. تمام کمپنیاں آپ دیکھ لیں جھوٹ بول کے، اپنے اشتہارات میں جھوٹ بول کے اپنے چیزیں بیچ رہی ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو ٹریپ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ دودھ جو بک رہا ہے، یہ جو ٹی وائٹنر بک رہا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. لیکن یہ دیکھیں یہ معاملات ہیں. تو یہ بھی ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ تو ٹوٹل ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. سامعین کرام، سود کا لین دین بھی جاری ہے. قومی سطح پہ سود کا لین دین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قومی سطح پہ اللہ تعالیٰ کی جنگ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنگ کا اعلان کر لیا ہے اور جنگ میں ہیں ہم. اللہ تعالیٰ سے ہم حالت جنگ میں ہیں. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی گزارنا ہے ہمیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب جو ہے وہ ایک بہت آسان طریقہ رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقے پہ اپنا قبولیت کا ہاتھ رکھ دیا ہے. ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے، جس کو یعنی ایک نظام حیات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس میں تمام جامع ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے. تجارت کیسے کرو گے، کھانا مال کماؤ گے کیسے، خرچ کیسے کرو گے، شادی بیاہ، یہ سارے معاملات آپ کو معلوم ہے. میں اس کی تفصیل ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے. ایک یہودی تھا، اس نے ایک مسلمان صحابی تھے، ان سے بطور استہزاء، مذاق کے طور پہ یہ کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے کہ تمہیں پیشاب سکھانے کا طریقہ بتاتا ہے. تو صحابی نے فخراً کہا کہ ہاں، ہمارے رسول نے ہمیں یہ تک بتایا کہ پیشاب کیسے سکھانا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے. تو سامعین کرام، تو دین جو ہے، دین کیا ہے؟ ایک طرز حیات ہے، مکمل طرز حیات ہے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ زندگی کیسے گزاریں گے، یہ ہمیں دین بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، تم جنتی ہو. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اترو، جب پہلا انسان آ رہا تھا نا، اترو، اس سے کہا میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو. اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایت آئے گی کہ زندگی کیسے. فمن تبع ھدای، جس نے بھی اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم، وہ کامیاب. اور جس نے اس دین کو جھٹلایا، یعنی جھٹلایا کا مطلب اس پہ عمل نہیں کیا، مان کے نہ مانا
اور انکار کر دیا، یا انکار کر دیا یا جھٹلایا۔ ہم تو جھٹلانے والوں میں سے ہیں، دین کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہ جو ہے تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں۔ سامعین اکرام میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کیا ہے۔ اب عبادت کیا ہے، تھوڑا سا مضمون، وقت میرے پاس کم ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سمیٹ لوں۔ عبادت ہے کیا؟ دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ عبادت ہے۔ نمبر ایک بات یہ نوٹ کر لیں، عبادت۔ اچھا، اب جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک خاص طرز حیات، یعنی ایک خاص طرز حیات ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کس کے متعلق؟ زندگی گزارنے کے مطابق، زندگی گزارنے کے متعلق۔ تو اب عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حکم کیا ہے؟ دین کے بارے میں ہے، نظام زندگی، طرز حیات۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ اب یہ سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس دین کے تابع ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یا جو مقبول دین ہے، تو وہ آپ اپنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو طرز زندگی اللہ کے مقبول طرز حیات اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دیکھیں دین طرز زندگی، اسلام اس کا نام، یعنی میرا نام افضال، دین نام اسلام، دین اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اسی میں تمہارا نجات ہے، اس دین اسلام میں تمہاری نجات ہے۔ اور پھر حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو دین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، یعنی مقبول طرز حیات صرف اسلام ہے۔ لیکن کسی نے اگر اسلام کو عملاً ترک کر دیا، جیسے کہ ہم نے کر دیا ہے سامنے کرام، من یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے اسلام کے ماں سوا ڈھونڈا کوئی اور دین، کوئی اور طرز حیات۔ آج ہم من مانی زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اور یہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، یہ جائے گا دوزخ میں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے دین کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اخلاص، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، اس کے لیے اب اجر ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہوتا ہے عند ربہ، رب کے پاس، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ اگر بحیثیت انسان اگر اس سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا اس گفتگو میں عبادت کیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، اور آپ اللہ کے حکم کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو نفس اور شیطان کی بات مان رہے ہیں، ہم نفس اور شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، یہاں سے میں تھوڑا سا مضمون
کو یعنی مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت کا اختتام ہو چکا ہے، اور آج تبرک کے لیے آپ صرف تلاوت فرما دیجئے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. O my father, do not worship the devil. The devil is disobedient to the most gracious. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔